صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورۃ الماعون جو ہے یہ بھی سور مکیہ میں سے ہے جمہور کے قول کے مطابق، یعنی ان صورتوں میں ہے جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورۃ الماعون سے پہلے جو آپ نے سورۃ القریش پڑھی ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا تھا کہ ہم نے قریش پہ اتنی بڑی نعمتیں کی کہ انہیں اپنے گھر کا محافظ، اپنے گھر کا مجاور، اپنے گھر کا سکان میں سے بنایا، اور اس کے دشمنوں کو جب کہ وہ اتنی بڑی ہاتھیوں کی تعداد لے کر اور ایک عظیم لشکر لے کر اللہ کے کعبے کو مٹانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے اس کو ہلاک کر ڈالا تاکہ ان کی رفعت، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے اور ان کے تجارتی سفر جو ہیں وہ مزید اطمینان و سکون کے ساتھ ہو سکیں. تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے، خالص اللہ کے لیے عبادت کرتے. اور اس پروردگار عالم نے، اس رب کریم نے جس نے ان کو امن بھی عطا فرمایا اور ان کو رفاہیت بھی عطا فرمائی. یہ بھوکے تھے، ان کے لیے تجارت کے راستے آسان کر دیے. یہ خوف میں گھرے ہوئے تھے، ان کو حرم کی وجہ سے اللہ نے امن والا بنا دیا. تو اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے شکر میں یہ اللہ کے حق بھی ادا کرتے اور بندوں کے حق بھی ادا کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے حقوق بھی ادا نہ کیے، کہ اللہ کی توحید کے بجائے شرک کیا، انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے کے بجائے تکذیب کی، یوم الدین اور یوم الجزا اور یوم البعث پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے اس کا انکار کیا. تو اللہ کے حقوق بھی ادا نہ کیے اور بندوں کے حقوق یہ تھے کہ ان کی مدد کرتے، ان پہ شفقت کرتے، ان کے ساتھ معاملات میں نرمی کا برتاؤ کرتے، یتیموں پر مہربانی کرتے، غریبوں کا خیال رکھتے، مسکینوں کی دلجوئی کرتے. لیکن انہوں نے وہ بھی نہ کیا. تو یعنی نہ انہوں نے حقوق اللہ کا کوئی خیال کیا اور نہ انہوں نے حقوق العباد کا کوئی خیال کیا. تو اس لیے اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ بھی ایک خاص ربط ہے اور خاص تعلق ہے اور جوڑ ہے جو آیات کے ترجمے سے واضح ہو. سورۃ الماعون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. أَرَأَيْتَ یہ خطاب ہوتا ہے اس لیے کہ جیسے کسی کو خطاب کے ذریعے ایک عجیب یعنی متعجب کرنے والی بات سنائی جا رہی ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض قراء نے اس کو رایتا بھی پڑھا ہے بغیر حمزے کے، لیکن زیادہ قراءت راجحہ جو ہے قراء کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک وہ حمزے کے ساتھ ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ.
کیا آپ نے دیکھا اس کو جو تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے دین کو؟ اب دین سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر بھی مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دو قول۔ ایک قول تو یہ ہے کہ دین سے مراد یعنی دین اسلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے فرمایا اللہ پاک نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اب دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بس اسلام۔ جیسے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈتا ہو وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہاں بھی مراد دین آیا۔ اسی طریقے سے کئی مقامات پر آیات مبارکہ میں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے الذی یکذب بالدین، جو دین کی تکذیب کرتا ہے یعنی کافر اور مشرک۔ اور دوسرا قول مفسرین کرام کا یہ ہے کہ دین سے مراد یہاں ہے یوم الجزا، یوم الجزا، جیسے قرآن مقدس نے فرمایا مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، یعنی یوم الجزا، یوم الحشر، جس دن سزا اور جزا کے فیصلے ہوں گے تو یہ اس یوم الجزا کا منکر ہے، یعنی حشر کا منکر ہے، یہ بعث بعد الموت کا منکر ہے، اور یہ اس فیصلے کا منکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ دین سے مراد جو ہے یہاں یوم الجزا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگلی جو آیات مبارک آ رہی ہیں وہ اسی پہ دلالت کرتی ہے کہ اگر یہ آخرت پر ایمان رکھتا، اگر اس کا یوم الجزا پر ایمان ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا، کیونکہ جس آدمی کا یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں نے قبروں سے اٹھنا ہے اور میدان محشر میں جا کر میں نے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، تو وہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حقوق بھی ضائع کر دے اور بندوں کے حقوق بھی ضائع کر دے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان ہے، کوئی غفلتاً ایک چیز ہو گئی یا اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی، وہ تو مسلمانوں سے بھی ہو جاتی ہے، ایمان والوں سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایمان والے اپنی اس کوتاہی پہ قائم نہیں رہتے۔ اگر ان سے کوتاہی ہوتی ہے اس کا فوراً ازالہ کر ڈالتے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر ڈالتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو یوم الجزا کے قائل ہی نہیں ہیں، نہ تو ان کو توبہ کی طرف کوئی دھیان ہے اور نہ ان کو پھر دین اسلام کے اعمال و احکام کی طرف کوئی خیال ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا، اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہاں مراد یوم الدین سے جو ہے یوم الجزا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ یوم الجزا کے انکار کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ یہی تو ہے جو یتیم کو دفع کرتا ہے، یدعُّ الیتیم، تشدید کے ساتھ، بعض نے اس کو تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا، یدعُّ الیتیم، یعنی یتیم کو ترک کرتا ہے، یتیم کو چھوڑتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ اگر کوئی دعوت ہو، کوئی پارٹی ہو تو بڑے بڑے لوگوں کو بلائے گا، یتیم کو چھوڑ دیا، غریبوں کو چھوڑ دیا، مسکینوں کو چھوڑ دیا۔ اور راجح کے رات جو ہے وہ تشدید کے ساتھ ہے، یدعُّ الیتیم، اور یدعُّ کا جب تشدید ہو جائے یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ کلما زاد فی المبنی زاد فی المعنی، جتنا چیز مبنی میں زیادہ ہوگی اتنی معنی کے اندر معنی بڑھ جائے گا۔ تو جب شدت آ جائے گی، تشدید آ جائے گی، معنی یہ ہے کہ جو زبردست یتیموں کو دفع کرتا ہے، ان کو دھکے دیتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے، ان کو زجر اور تعنیف کے ساتھ پیش آتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ جیسے قرآن پاک نے دوسری آیت میں يُدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا، اللہ پاک نے فرمایا کہ کافروں کو دھکا دیا جائے گا، ان کو دھکیلا جائے گا، جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جانا، کیونکہ ان کو بھی تو جب دھکا دیں گے تو عنف کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کہ ایک ایک دھکے میں 70 ہزار کافر جو ہے جہنم میں جا گریں گے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہاں معنی جو ہے تشدید کا ہے کہ تکذیب بالدین کرنے والا کون ہے؟ جو یتیم کو زجر کرتا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یتیم کی کفالت کرتا،
چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مائدۃ اکرم مائدۃ المسلمین الا وعلیہا یتیم. حضور پاک نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے گھر کا دسترخوان سب سے اعلیٰ وہ ہوتا ہے جس دسترخوان پہ کوئی یتیم بیٹھ کے کھانا کھا رہا، یعنی جو یتیموں کا خیال رکھتا ہو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا. آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی اعانت کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا قیامت والے دن جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی بالکل میرے قریب ترین درجات میں وہ آدمی ہوگا. اب کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ باعتبار درجات فی الجنت کے اقرب درجتاً الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس کو دنیا میں یا آخرت میں حضور کا قرب مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہونا نصیب ہو جائے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے اور آخرت میں کیا ہو سکتی ہے. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کو زجر کرتا ہے اور یتیموں کی تحقیر کرتا ہے. اس لیے تو کرتا ہے کہ یکذب بیوم الدین کی یوم الجزاء کا منکر. اس لیے یتیموں کے احکامات میں بہت بڑے احادیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی طرف سے بڑے فضائل آئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی زجر آئی ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں، یعنی ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، حق سے حد سے تجاوز کر کے کھاتے ہیں، فرمایا ایسا ہے جیسے وہ اپنے پیٹ میں انگارے ڈال رہے ہوں، انگارے کھا رہے ہوں. اب حالانکہ انگارے تو کوئی نہیں کھاتا، کھاتا تو نمک ہے، کھاتا تو روٹی پانی ہے، لیکن اس کا انجام جب انگارے بننا ہے تو گویا انگارے ہی کھا رہا. اور جب اللہ فرما دیں تو اس بات کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا. کوئی انما یاکلون فی بطونہم نارا، اور کہیں سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اور اسی طرح اللہ پاک نے دوسری آیت وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا کہ اگر تمہیں یتیموں کے مال سے واسطہ پڑے تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا مگر بھلائی کا اور بہتری کا. کیا مانا کہ تم یتیم کی کفالت کر رہے ہو اور تمہارے اپنے پاس بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اب تم مجبور ہو کہ اس کی نگرانی کر رہے ہو جائیداد کی، اموال کی، تو اتنا قدر کھانے کا تمہیں حق ہے جو چیز جائز ہو، جو صحیح طریقے سے ہو. اور ایسا نہ ہو کہ تم اس کی آمدنی ساری ہضم کرتے چلے جاؤ اور کہو جی ہاں میں تو اس کی خدمت میں لگا رہا. نہ فرمایا الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، جب وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے، اسلام نے حکم دیا کہ اب مال جو ہے وہ فوراً اپنے یتیموں کے سپرد کر دو. تو اس لیے یتیموں کے مال کے اندر، کیونکہ جن کے والدین نہ ہوں، جن کا کوئی رکھوالا نہ ہو، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے یتیم کے سر پہ صرف شفقت سے ہاتھ پھیر دیا اور یتیم مسکرا دیا اور خوش ہو گیا، اللہ فرماتا ہے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، اس نے ایک یتیم کو خوش کیا ہے، میں اسے جنت میں راضی کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی عظمت دی ہے یتیموں کے لیے کہ یتیموں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، کیونکہ جن کا ماں باپ ہے ان کا تو کوئی خیال کرنے والا موجود ہے، جن کا باپ ہی نہ رہا اور جو یتیم ہو کر تیری کفالت میں آ گئے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اگر مسلمان ہے صحیح معنوں میں، اس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، تو جب وہ یتیم کے ساتھ ظلم کرے یا یتیم کے ساتھ زیادتی کرے یا یتیم کے ساتھ قولاً یا فعلاً غلط طریقے سے پیش آئے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ میرا بدنی محمد پاک بھی تو یتیم تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کی تربیت فرمائی، ہم نے آپ کی کفالت کے سارے انتظامات فرمائے. تو جب آپ کسی یتیم کو جھڑک رہے ہیں تو غور کرتے چلے جائیں کہ یہ کہاں تک سلسلہ پہنچے گا یتیم کا.
اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو یہ توفیق دے، کوشش کریں کہ یتیم کے مال کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہ ہو، اور جو لوگ یتیموں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے بہت بڑے درجات ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ ان سے زیادتی کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں تو ان کے لیے سعیر اور جہنم کی عذاب ہے، اور اتنا بڑا لفظ ہے قرآن میں کہ انما، یعنی حصر کے جملے کے ساتھ، یأکلون فی بطونہم، وہ اپنے پیٹ کو جہنم کے انگاروں سے بھر، گویا انگارے کھا رہے ہیں، ورنہ بظاہر کھانے میں تو وہ مال کھا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اب علماء فرماتی ہیں کہ یہ سورت مبارک جب نازل ہوئی ہے تو بعض نے کہا عاصی ابن وائل کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ ولید ابن المغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ نہیں ابی سفیان کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی ابی سفیان جب زمانہ جاہلیت میں تھے، انہوں نے کہا کہ کان ینہر کل اسبوع جزورا، ابی سفیان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر ہفتے میں ایک اونٹ یا 2 اونٹ ذبح کرتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے، گوشت وغیرہ کے لیے، کیونکہ سردار آدمی تھا تو اس لیے ان کے ایک دن وہ گوشت ذبح کر کے، یعنی اونٹ ذبح کر کے گوشت بنوا رہے تھے، اور ایک یتیم آیا تو اس کو انہوں نے بڑی زبردست دھکا بھی دیا اور بڑے برے الفاظ سے پیش آئے، اس کو جھڑک بھی دیا اور اس کو دھکا دیا اور وہ دور جا گرا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا کہ دیکھتے ہو کہ جو جزا کا منکر ہے یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کے ساتھ ایسا شدت کا معاملہ کرتا ہے۔ تو بعض نے فرمایا کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل، اور بعض علماء نے ایک اور قول بھی لکھا ہے کہ نزلت فی ابی جہل لعنہ اللہ، کہ یہ سورت جو ہے، یہ آیت مبارک جو ہے، یہ ابی جہل لعنت اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ابی جہل نے بھی یتیموں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا کہ کوئی یتیم اگر اس کی مجلس میں آ جاتا، کوئی یتیم اس کے کھانے کے وقت پہ آ جاتا تو اس کو اتنی سختی کے ساتھ وہ زجر کرتا تھا اور اتنا اس کو مارتا تھا، کبھی کبھی تو انہوں نے لکھا کہ وہ فضربہ بالعصا، کہ عصا کے ساتھ یعنی ڈنڈے کے ساتھ مار دیتا۔ تو ایک دن انہوں نے لکھا ہے کہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ اس کے ہاں بہت بڑا گوشت تھا اور انتظامات تھے، کہ ایک یتیم آیا تو اس کو اس نے مارا، تو دوسرے کافر انہیں بطور استہزاء، یعنی نعوذ باللہ بطور استہزاء و ابتلا، انہوں نے بطور طنز کہا اس یتیم لڑکے کو کہ ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ محمد عربی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، فشفع لک محمد، محمد مصطفیٰ تیری سفارش کر دیں گے ابو جہل کو، یعنی نعوذ باللہ انہوں نے طنز کی۔ وہ تو سب سے بڑا دشمن تھا نا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ یتیم بچہ جو ہے بیچارہ وہ تو کچھ سمجھتا نہیں تھا، وہ سیدھا دوڑا اور حضور کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اس بات کو حقیقت سمجھ لیا کہ شاید واقعتاً میری حضور پاک سفارش فرما دیں گے۔ وہ دوڑا اور حضور کی خدمت میں آ گیا اور آگے کہا کہ ابھی جہل نے مجھے ایسے مارا ہے اور مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ میری سفارش فرما۔ آپ نے فرمایا چلو، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ یہ بھی آپ نے خیال نہیں فرمایا کہ ایک یتیم ہے، ایک بچہ ہے، ایک لڑکا، فرمایا یتیم جب دروازے پہ آ گیا تو یتیم مکہ اس کو کیسے دھکا دے سکتا؟ وہ یتیم جس نے خود یہ عالم دیکھا ہو، یہ دور دیکھا ہو اور اس دور سے آپ گزرے ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ابھی جہل کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے، اور جب آئے تو ابھی جہل اتنی گھبرایا کہ اس نے بڑی عزت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تکریم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پوچھا کہ آپ حضرت میرے پاس کیسے ہے؟ اور میں یتیم کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا حضرت یہ جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ تو فوراً اس نے یتیم کو جو کچھ وہ کہتا گیا، اس کو کپڑے اور انعام اور پیسے اور جو یعنی ضروریات کی ساری پوری کر دی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا سبب تھا، معلوم ہوتا ہے تو بھی سابی ہو گیا، تو بھی مسلمان ہو گیا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تو نے اس کی بڑی عزت کی ہے، تکریم کی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوا، میں تو اسی طرح ہوں، میں تو اپنے دین باپ دادے کے دین پہ ہوں، اسی طریقے سے میں اپنے طریقے پہ قائم ہوں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب حضور میرے پاس آئے ہیں تو ان کے دائیں بائیں مجھے
دو ایسے مسلح افراد معلوم ہوتے تھے نیزہ لیے ہوئے کہ اگر میں انکار کروں گا تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں. تو اس لیے میں نے تو ڈر سے کیا ہے جو کچھ کیا ہے. میں نے کوئی تقریب نہیں کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ میں نے کوئی حضور کا احترام کیا ہے. گو یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں، لیکن سند اس کی بڑی کمزور ہے. لیکن اس کی تائید جو ہے دوسری احادیث سے ہوتی ہے. جیسے کہ ایک دفعہ ابی جہل لعنت اللہ علیہ نے کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آئندہ آپ اللہ کے حرم میں نماز نہ پڑھا کریں. اگر میں نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ اللہ کے حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، واللہ لیطعن عنقک، میں آپ کی گردن کو مسل ڈالوں گا، نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی ابی جہل نے لعنت اللہ علیہ نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آگے نماز پڑھی، اور آپ جب سجدے میں گئے تو ابی جہل جو ہے بہت بڑا ایک بھاری پتھر اٹھا کے آگے بڑھا تاکہ میں اس کو حضور کے سر پہ گرا کے آپ کے سر کو نعوذ باللہ کچل ڈالوں. جب آگے بڑھا قریب گیا تو الٹے پاؤں دوڑا، پتھر بھی گرا اور بدن کانپ رہا ہے اور لرزہ طاری ہے اور پسینہ پسینہ ہے. مشرکین نے کہا کیا ہو گیا، تم تو بڑے بہادر آدمی ہو. اس نے کہا کیا ہو گیا، میرے اور آپ کے درمیان تو ایک آگ کی خندق تھی. اور بعض روایات میں آتے اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا شیر منہ کھولے کھڑا ہے، اگر میں قریب جاتا تو وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا. اس لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے وہاں آپ کی حفاظت کے لیے ایسے انتظامات فرما دیے، تو اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلق کے مطابق اور اپنے اخلاق کریمہ کے مطابق اور اپنی شفقت و رحمت و محبت کے مطابق ایک یتیم کے ساتھ دشمن کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدبخت حضور کے شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھے. تو اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس بارے میں نازل ہوئی ہے. لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آیت چاہے کسی خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہو سکتا ہے ابو سفیان کا واقعہ بھی آیا ہو، ابی جہل کا واقعہ بھی آیا ہو، ولید بن المغیرہ کا واقعہ بھی آیا ہو، عاصم بن وائل کا واقعہ بھی آیا ہو. لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، حکم عام ہو گیا قیامت تک کے لیے کہ جو ایسا کرتا ہے، جو ایسا کرتا ہے اور جو ان صفات سے متصف ہوتا ہے، جو ان اعمال کو سر انجام دے گا، ان کا معاملہ اسی طرح ہوگا جیسے اللہ پاک آگے اسی صورت مبارک میں ذکر فرما رہے. چاہے وہ کوئی ہو، زید ہو، کوئی ہو، آپ ہوں، کوئی ہو، اگر وہ اللہ کے یوم الجزا کی تکذیب کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جن پر شفقت و رحمت کا حکم دیا ہے ان کو وہ دھکے دیتا ہے اور ان کی تحقیر کرتا ہے، تو پھر وہ جہنم کی سزا کے لیے تیار ہو جائے. کیونکہ اگر یعنی اسباب نزول چاہے اس آیت کے خاص کیوں نہ ہوں، یعنی آیت کسی خاص واقعے میں نازل ہوتی ہے، لیکن عبرت جو ہے وہ عموم کے لیے ہوتی ہے کہ لفظ تو عام ہے نا قرآن میں. ارأیت الذی یکذب بالدین الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، وہ آدمی فذلک اشارہ کیا گیا کون؟ الذی یدع الیتیم، وہ انسان جو دھکے دیتا ہے اور جو زجر کرتا ہے اور جو یتیموں کو ہٹا ڈالتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا پہلی صفت کیا تھی یاد رکھیں، الذی یکذب بالدین، جو یوم الجزا کا منکر ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، دو ہو گئی. اب تیسری اس کی صفت ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں کہتا اور نہیں نصیحت کرتا کسی کو مسکین کے تو عام پہ. ولا یحض علی، اصل میں تحذیر ہوتا ہے کہ کسی کو تیار کیا جائے، کسی کو یعنی زور دیا جائے کہ بھائی تم غریبوں کے مسکینوں کے کھانے کا خیال نہیں کرتے ہو. اصل تحذیر کا معنی اس میں آیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ کسی مسکین کے لیے اس کے کھانے کے لیے بھی نہیں کہتا کسی کو. اب بات یہ سمجھیں کہ جو دوسرے کو بھی کہنے کے لیے تیار نہ ہو وہ خود کتنا بڑا بخیل ہوگا.
یعنی ایک تو یہ ہے کہ خود بھی نہیں دیتا، خود بھی مسکینوں کا خیال نہیں رکھتا، اور یہ اتنا بڑا بخیل ہے، چلو مال خرچ نہیں کر سکتا تو زبان تو خرچ کرے، کسی دوسرے کو تو کم از کم توجہ دلا ڈالے کہ بھائی مسکینوں کی مدد کیا کرو اور یتیموں کی مدد کیا کرو اور فقراء اور غریبوں کی مدد کیا کرو، یہ وہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صفت بیان فرمائی، اور یہ سارے ثمرات کس وجہ سے مرتب ہو رہے؟ الذی یکذب بالدین، جو تکذیب کر رہا ہے یوم الجزا کی۔ اگر یوم الجزا کی تکذیب نہ کرتا تو اس میں یہ صفتیں پیدا نہ ہوتی۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا، اسی لیے اسلاف صالحین نے، اسی لیے سلف نے فرمایا رحمت اللہ علیہم اجمعین نے کہ یہ دیکھو کہ ہمارے اندر تو یہ صفتیں پیدا نہیں ہو گئی، ہم تو کوئی ایسا نہیں کر رہے کہ یتیموں کا مال ظلم سے کھا رہے ہوں، ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہ مسکینوں کی نہ ہمدردی کریں اور نہ مسکینوں کے لیے کسی دوسرے کو توجہ دلائے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفتیں پیدا ہو گئی ہیں تو گویا کہ ہم لاکھ کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہمارا جھوٹا دعویٰ ہے۔ اصل میں اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہوتا تو یہ صفتیں ہمارے اندر پیدا نہ ہو جاتی، یہ صفتیں ہمارے اندر داخل ہی نہ ہو جاتی۔ جب ان صفتوں نے ہمارے اندر داخل کر لیا ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھیں بعض علماء نے بطور مثال سمجھانے کے لیے کہا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، انہوں نے بطور مثال سمجھانے کے لیے کہا، انہوں نے کہا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، جوان ہے، ماشاءاللہ بڑی بظاہر اس کی صحت جو ہے بڑی اچھی ہے، لیکن اس کو تھوڑی تھوڑی کھانسی ہے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ لیتا ہے، بلغم ٹیسٹ کر رہا ہے، بلڈ لے رہا ہے، خون لے رہا ہے، اس کا لعاب دہن لے رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کے اندر جراثیم پائے جاتے ہیں، آپ کو ٹی بی کی شکایت ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی ڈاکٹر صاحب عجیب بات ہے، دیکھیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں، میری صحت دیکھیں مجھے ٹی بی ہو سکتی ہے، آپ دیکھیں میرا وزن دیکھیں، میری شکل دیکھیں، میرا خون دیکھیں، مجھے کیسے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے کوئی عقل کی بات کرو، یہ تمہاری ظاہری صحت جو ہے، ابھی تم جوان ہو، تم برداشت کیے ہوئے ہو، ابھی تمہارے اندر قوت مدافعت موجود ہے کہ تم اس بیماری کے ساتھ ایک دفاع اور مقاومت کر رہے ہو اور تمہارا گزارا ہو رہا ہے، لیکن ایسا ایسا یاد رکھنا کہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی اور جراثیم بالکل جب مضبوطی سے اپنا ڈیرا لگا ڈالیں گے، تمہارا یہ ظاہری جو باڈی واڈی ہے کچھ نہیں، کھوکھلے ہو کے گر جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے نہیں چھوڑو جی، مجھے تو معمولی سی کھانسی ہے، وہ بھی پتہ نہیں گلے کی خراش سے ہے، پتہ نہیں کیا ہے، خشک کھانسی ہے، چھوڑیں۔ وہ کہتا ہے جی ٹی بی شی بی کا تو علاج میں نہیں کرتا، البتہ کوئی کھانسی کا شربت لے لوں گا، کوئی کاڑھا واڑا پی لوں گا، کوئی وہ کر لوں گا۔ انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہلاکت و تباہی اور بربادی کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھدار ہوتا ہے وہ فوراً علاج شروع کر دیتا ہے اور احتیاط شروع کر دیتا ہے اور اپنی حفاظت شروع کر دیتا ہے، اور جو طبیب کہہ رہا ہے اس کے حکم پہ چل رہا ہے، اور چند مہینوں میں کیونکہ ابتدائی بیماری تھی مرض پہ قابو پا لیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ آدمی چاہے لاکھ دعویٰ کرتا رہے زبانی کہ ہم جناب مسلمان ہیں، ہم جناب کلمہ شریف پڑھتے ہیں، اور ہم تو جناب اللہ کے کعبے کی طرف نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہم خدا رسول کے بڑے ماننے والے ہیں، اور ہمارے سب سے بڑے ایمان کی نشانی ہے ہم 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم 27 کو معراج مناتے ہیں، ہم جناب 11ویں شریف مناتے ہیں اور شریف مناتے ہیں، ہم تو سارے جتنے بزرگان ہیں ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ بوسے دیتے ہیں، ہم جیسا کوئی پکا مسلمان ہوگا۔ لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا بھی شرک کے جراثیم تیرے اندر داخل ہو گئے ہیں، شرک اور بدعات کے جراثیم نے تیرے اندر ڈیرا ڈالنا شروع کر دیا ہے، اب تیرے اعمال و افعال بتا رہے ہیں کہ سنت کے بجائے تم بدعت کی طرف جا رہے ہو، اور جب بدعت میں تم راسخ ہو جاؤ گے تو بدعت تمہیں پھر شرک تک پہنچائے گی اور تمہیں کفر تک پہنچائے گی، کیونکہ جیسے سنت تمہیں اعلیٰ درجات تک پہنچائے گی وہ تمہیں صدیقین کے مقام پہ پہنچائے گی، اتباع سنت جو ہے تمہیں صالحین ابرار و اخیار تک پہنچائے گی۔ اسی طرح بدعت جو ہے ابھی تو تمہیں اشرار میں ڈالا ہوا ہے، پھر تمہیں فجار میں اور کفار میں پہنچا دے گی،
کیونکہ جراثیم تیرے اندر پل رہے ہیں، تمہارے اندر بدعات کے جراثیم نے داخل ہونا شروع کر لیا ہے۔ ایک دن اگر تم نے کہا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے جی، آخر برادری کی بات ہے، انسان مولویوں کے کہنے پر اب سب برادری کو تو نہیں چھوڑ سکتا، اب کل خانی ہے اور رشتہ داری ہے اور میں نہ جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے، تو ایک دن تو مجبوری سے کھا لیا۔ دوسرے دن دوست آ گیا، اس نے کہا یار چھوڑو، تم تو میرے ساتھ جا رہے ہو، تم کوئی کل خانی پہ تو تھوڑے جا رہے ہو، تم تو میرے ساتھ جا رہے ہو، تمہیں تو میری دعوت ہے نا کل خانی پہ، تو میں جا رہا ہوں۔ دوسرے دن اس کی وجہ سے کھا لیا۔ تیسرے دن علاقے کے کسی بڑے ذمہ دار کا باپ مر گیا، اس نے کہا یار علاقے کا ذمہ دار ہے، ناراض ہوگا، ہے تو بدعت کل خانی ہے تو نجائز، لیکن آخر ذمہ دار ہے، یہاں ہم نے رہنا ہے، اس دن کھا لیا۔ تو ایسا ایسا حرام اندر چلتا گیا، بچتا گیا، پھر وہ عبادت بن گئی، یہ عادت بن گئی، یہ عبادت بن گئی، اب اس کو کچھ برا معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بدعات میں پڑھتے پڑھتے آدمی جو ہے پھر کفر و شرک کی حدود میں داخل ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اسی لیے ایک آدمی کے پاس یتیم کا مال ہے، وہ کھا رہے ہوگا جی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، آخر انسان ہیں، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا، اور وہ پھر انہی وعید کا مستحق ہو جائے گا جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو یقین ہو کہ میں نے قیامت میں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے تو وہ یتیم کا مال کھائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک سے دعا کیا کریں آپ ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ جو ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی، اگر آدمی کام نہ کرے تب بھی مشکل ہے کہ دین کے امور کو کون سنبھالے۔ اگر سب آدمی خوف سے ڈر کے چھوڑ دے مدرسے کو تو آخر دین کا کام کون کرے؟ اور کرنا جو ہے بڑا مشکل، کہ اس کے اندر یتیموں کا بھی مال ہے، مسکینوں کا بھی مال ہے، زکوٰۃ کا بھی مال ہے، صدقات کا بھی مال ہے، ہدایہ کا بھی مال ہے، قربانی کا بھی جانور ہے، دم کا بھی جانور ہے، دم جبر کا بھی جانور ہے، دم شکر کا بھی جانور ہے، اور ساری چیز ملی ہے، اور ایک ایک پائی کو جوڑ جوڑ کے اس کے صحیح مدات میں خرچ کرنا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا امتحان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پاس کر دے تو پاس کر دیں، ورنہ ہے بڑا مشکل۔ بہرحال جو اہل اللہ ہیں، جو حضرات تقویٰ پر ہیں الحمدللہ، جو خیال رکھتے ہیں، اسی لیے جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں نا جی، جن کو اللہ کا خوف تھا، ڈر تھا دلوں کے اندر، وہ بڑے محتاط ہیں۔ جیسے حضرت شیخ الحدیث کے بارے میں آتا ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ ان کو مدرسے سے تنخواہ ملتی تھی ماشاءاللہ، تو جب ان کا زندگی میں بڑھاپا ہو گیا، پھر اپنا ملک بھی چھوڑ آئے، پھر یہاں آ کر مستقل حرمین شریفین میں رہ گئے، تو انہوں نے جتنی سال کی تنخواہ بنتی تھی وہ ساری اکٹھی کر کے واپس کر دی۔ انہوں نے کہا بھائی مجھ سے واپس لے لو، اب میں کتابیں، کتب خانہ ہے ان کا، والد کا بھی کتب خانہ تھا، کتب خانہ بہت بڑا ان کا مشہور تھا، اور کتب خانے میں کتابوں کا فروخت ہونا اور اس سے آمدنی ہوتی تھی، اللہ پاک نے ان کے لیے وسائل پیدا فرما دیے۔ تو انہوں نے کہا بھی میں نہیں، پتہ نہیں میں نے تنخواہ لی ہو اور سیکھ وقت پہ نہ پڑھایا ہو، اور لوگوں نے آگے پوچھا نہ ہو کہ جو بڑا استاد ہو اس سے کون پوچھے جی آپ آج غیر حاضر تھے، آپ کیوں نہیں تھے؟ بڑے سے کوئی نہیں پوچھتا، خدا کی قدرت ہے، ہر کوئی شرم کرتا ہے بھی میں تو شاگرد ہوں، اپنے استاد سے کیسے پوچھوں؟ تو انہوں نے واپس۔ اسی طرح حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کیا کہ ساری زندگی جو ختم نبوت سے انہیں تنخواہ ملی، موت سے پہلے انہوں نے ساری کی ساری واپس کی۔ انہوں نے کہا بھی بس، اس لیے ہو سکتا ہے میں نے کام نہ کیا، ہو سکتا ہے میں نے غفلت کی ہو، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور میں نے صحیح ڈیوٹی ادا نہ کی ہو۔ اور اتنی محتاط تھے کہ حضرت قاضی احسان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور آدمی گزرے ہیں، ان کا اپنا ذاتی واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ تشریف لائے تو ان کا اصول ہوتا ہے ختم نبوت والوں کا کہ وہ اپنے مبلغ کو تنخواہ دیتے ہیں کہ بھی مہینے کی ہم آپ کو یہ تنخواہ دیں گے، اور جہاں آپ تقریر کرنے کے لیے جائیں گے جو کچھ ملے گا وہ جماعت کے لیے خرچ ہوگا، ختم نبوت کے مسائل میں خرچ ہوگا، اور تمہیں خرچہ بھی دیں گے، ہم کرایہ بھی دیں گے آنے کا جانے کا، کہیں روٹی کھاؤ گے تو اس کے بھی پیسے دیں گے۔ تو وہ باقاعدہ یعنی بل بنتے ہیں، واچر بنتے ہیں۔ تو حضرت قاضی احسان رحمۃ اللہ علیہ جب آئے دفتر میں حساب دینے کے لیے تو بل میں انہوں نے لکھا کہ ملتان کے اسٹیشن سے جہاں دفتر تھا دفتر تک 1 روپیہ ٹانگے کا کرایہ،
اس زمانے میں 1 روپیہ ہوگا، اب تو خیر زیادہ ہو گیا، اب تو دور تبدیل ہو گیا۔ اس دور میں 1 روپیہ سالم ٹانگے کا کرایہ تھا۔ تو حضرت جلیندری رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا آدمی قاضی صاحب، اتنا بڑا آدمی حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی، اور جن لوگوں کی وجہ سے ماشاءاللہ لاکھوں کی مدد ہوئی ہوگی ختم نبوت کو، جن لوگوں کی محنتوں سے، جن لوگوں کے خدمات سے، تو حضرت جلیندری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قاضی صاحب یہ آپ نے بل میں 1 روپیہ لکھا ہے، اور میں جب اسٹیشن سے آتا ہوں تو 4 آنے لگتے ہیں، تو آپ نے 1 روپیہ یہاں کیسے خرچ کیا؟ 1 روپیہ آپ نے کیسے لکھ دیا؟ یہ 12 آنے کا جواب کون دے گا؟ تو قاضی صاحب بڑے ہنسمکھ بھی تھے ماشاءاللہ، ویسے بھی بڑے لوگوں میں تھے، تو وہ مسکرائے، انہوں نے کہا آپ جلندری صاحب تمہارا اور میرا فرق بھی تو ہے نا، تمہارا ہی آدمی ہو بسل سے روٹی کھانے والے، تم تو 4 آنے کی سواریوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہوگے تو 4 آنے دے کے آ گئے ہوگے، اور میں بغیر سالم ٹانگے کے نہیں سفر کر سکتا کہ اور بھی میرے ساتھ گھس جائیں اور لوگ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوں، ادھر عورت بیٹھی ہے، ادھر مرد بیٹھا ہے، ادھر کوئی بیٹھا ہے، میں جب بھی آتا ہوں تو پورا ٹانگا لے کے آتا ہوں، تو پورے ٹانگے والا 1 روپیہ لیتا ہے، میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، جب آدمی سواری کی حیثیت میں بھی وہاں سے یہاں تک آ سکتا ہے تو پھر سالم ٹانگا جب کیا گیا تو اس 12 آنے کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ تو قاضی صاحب نے آخر لکھ کے دے دیا، انہوں نے کہا کہ جی آج کے بعد خدا کے لیے حساب میں نہیں دے سکتا، میں اللہ سے بھی یہ چاہتا ہوں کہ بغیر حساب کے بخشے، اور تم بھی مجھے بغیر حساب کے معاف کر دو، آج کے بعد تنخواہ بھی میری بند، خرچہ بھی میرا بند، میں خرچہ بھی خود کروں گا، اپنا گزارا بھی خود کروں گا، اور جماعت کی خدمت خالص مفت کروں۔ اللہ نے مجھے سب کو دیا، میں تمہیں یہ حساب نہیں دے سکتا، کون 1 روپے 4 آنے 12 آنے پہ روز لڑتا رہے؟ تو اتنا یعنی احتیاط ہوتی تھی ان لوگوں کی۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحم۔ آج تو ہم تو اللہ معاف کرے، ہزاروں کا بھی بول نہیں بولتے، لاکھوں کا خیال نہیں کرتے، آنے تو آنے رہے نا جی۔ آج کل بلکہ یہ دیکھا ہے کہ 2-4 ریال طواف میں پڑے ہوں نا، فوراً لوگ آ جاتے ہیں، جی یہ مجھے 5 روپے ملے۔ میں نے کہا کبھی تمہیں لاکھ پڑا ہوا ملے پھر آگے بتاؤ؟ 5 ریال میں نیکی جتلانے کے لیے آگے، جی 5 ریال راستے میں پڑے، گھڑی پڑی تھی جی، میں نے کہا یہ اپنا 10 ریال والی باہر بکتی ہے، تمہیں کبھی رولیکس کی پڑی ہوئی ملے 50,000 ریال کی گھڑی، تم واپس کرو، میں تمہارا ایمان دیکھوں۔ یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ ٹکا بتا دیں گے، لاکھوں نہیں بتائیں گے، وہ ہضم قیمتی چیز ملے کبھی نہیں بتائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور چھوٹی موٹی چیز مل جائے تو وہ فوراً آگے بتائے گا، مولوی صاحب یہ ہم نے کہاں جمع کرانی ہے کیا بھائی؟ اور جی یہ گھڑی ہو بھائی 5 ریال کی گھڑی ہے، کہیں رکھ دو کوئی لے جائے گا، یا جا کے چوکی پہ جمع کرا دو، تو اس کے بارے میں بڑا مسئلہ پوچھتے ہیں آج۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے شاید اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آج کل پیروں کا کیا حال ہے، انہوں نے کہا پیروں کا یہ حال ہے کہ خلاف شرع کبھی تھوکتا نہیں، انہوں نے کہا شریعت کے خلاف تو تھوکتا بھی نہیں ہے، کبھی اگر دائیں ہاتھ میں تھوک رہا ہو تو کیا کر رہے ہو؟ دائیں ہاتھ میں تھوک رہے ہو۔ خلاف شرع کبھی تھوکتا نہیں، اندھیرے اجالے میں چوکتا نہیں، باقی جو موقع ملے اس کو بھی کبھی پھر پرواہ نہیں کرتے، لیکن تھوک کا بڑا خیال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک دن بدقسمتی سے میں بھی پھنس گیا ایک شریف آدمی کے پاس، اس نے جو زمزم دیا خدا جان اللہ مجھے معاف فرما دے، بہرحال میری غلطی تھی کہ میں نے زمزم یعنی دائیں ہاتھ میں لینا تھا تو میں نے بائیں ہاتھ میں لیا، میری غلطی، میں نے غلطی کی۔ کیا اس کا فرض بنتا تھا کہ مجھے متنبہ کر دیتے کہ حضرت یا بھائی یا بیٹے یا برخوردار آپ غلطی کر رہے، اس نے جناب فوراً اللہ معاف فرمائے ایسے جناب لفظوں میں کہنے لگا جی کمال ہو گیا، اتنے بڑے عالم آپ نے ایسا کر، پتہ نہیں وہ عثمان سر پہ اٹھا لے، میں ایسا چپ ہو گیا، میں نے کہا چھوڑ کیا کرے آدمی، بھائی میری غلطی ہو گئی، میں اب بھی کہتا ہوں میری غلطی، میں تو اب بھی اعتراف کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جی غلطی ہو گئی، میں بھول گیا یا میں پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھا تھا، غلطی سے یہ ہاتھ آگے کر دیا، چاہیے تھا مجھے کہ میں دائیں ہاتھ سے لیتا۔ نہیں جی آپ اگر ایسی غلطی کریں گے، اب جب اس نے جھنجھوڑا تو اندر کا مولوی کتنا بن جائے آدمی، وہ بلوچی تو نہیں مرتی نا، کبھی کبھی پھر وہ زندہ ہو جاتی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ 50,000 ریال میرے دوست کا ہضم کر گئے ہو اللہ کے کعبے میں، اور دائیں بائیں کا تمہیں بڑا فکر ہے، اگر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم 50,000 ریال ناحق ظلمن ناجائز کھا کے ہضم کر کے بیٹھے ہو، بما اس جبہ کلے کے اور داڑھی مبارک کے،
اور میں نے اگر غلط ہاتھ دے دیا تو ایک دفعہ تم نے کہہ دیا، میں کہہ رہا ہوں میری غلطی ہے، بھئی بات ختم ہو گئی، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے۔ اور اس کے بعد پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ شاید مجھے بھی پتہ ہوگا کہ مجھے بھی ایسی بات کا، حالانکہ پتہ بھی تو، کیا ضرورت ہے غیبت کرنے کی کسی کی؟ اللہ پاک سب کو معاف فرمائے، اللہ ان کی بھی غلطیاں معاف فرمائے، اللہ ہماری غلطیاں بھی معاف فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں، اللہ پاک رحمت کرے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفتیں پیدا ہو گئی ہیں تو پھر یہ نہ کہا کرو کہ ہم وہی جب کافروں والی صفتیں ہم میں آ جائیں گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب اس کے بعد فرماتے ہیں پہلی صفت کیا آئی تھی؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تین صفتیں۔ اب آگے فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے، ویل مانا ہلاکت، ویل مانا بربادی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ویل جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے ویل، اور یاد رکھو یہ جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے جیسے بڑا جرم ہوتا ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اللہ نے فرمایا حق ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں اور تول کے دیتے ہیں تو پھر تھوڑا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہاں فرمایا فویل للمصلین، کہیں آتا ہے ویل لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے عمل کیا۔ فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتہم ساہون، اور جو لوگ جو ہیں اپنے نمازوں سے غافل ہیں۔ اس لیے حضرت ایک قول آتا ہے مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ کا کہ اس سے مراد کون ہے؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون کا انہوں نے کہا ایک ہے نماز سے غفلت کرنا، کیونکہ نماز سے غافل جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آیا منافقین، ان کے بارے میں آیا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے او کسل مند، او ایسے اٹھ رہا ہے، کہو بھی نماز کے لیے اٹھو، ہاں جی اٹھتے ہیں، بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہاں جی ہاں میں اٹھ رہا ہوں جی، اٹھ رہا ہوں جی، بس ایسے مر مر کے اٹھے گا جیسے پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہو، کیونکہ نماز اس کے لیے نماز تو نہیں ہے نا جی، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں مسلمان تو مراد ہی نہیں ہو سکتا، کیوں مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کے بارے میں ایسا کرے؟ اور اس سے مراد ہی وہ ہے، انہوں نے کہا کہ جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، منافقین جو ہیں وہ ایسے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ظاہری نماز پڑھنی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، نماز تو مقصود ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آگے موجود ہے الذین هم یراؤون، جو دکھالا کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، وہ حقیقتاً نماز نہیں پڑھ رہے۔ اس لیے بعض سلف نے فرمایا کہ خدا کی قدرت رحمت اللہ کی، اللہ پاک نے فرمایا الذین هم عن صلاتہم، عن فرمایا، فی نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا جو نمازوں میں غافل ہیں، کیوں اگر نماز میں غفلت کی بات آ جاتی پھر تو مسلمانوں میں بھی ہے، نماز کے اندر بھی ان سے غفلت ہوتی ہے، نماز کے اندر بھی ان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، نماز کے اندر بھی ان سے سہو ہوتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے بھی نماز میں سہو ہوا کہ آپ نے نماز 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھا دی، بلکہ بعض اسلاف نے تو یہ لکھا ہے کہ یاد رکھو، انہوں نے کہا کہ مومن کی تو نماز ہی ایسی ہے کہ اس میں تو ضرور سہو ہوگا، اس کے اندر تو ضرور سہو ہوگا کہ کبھی بھول جائے گا میں نے 2 کے بجائے 3 پڑھی ہیں، کبھی کہے گا 4 کے بجائے 5 پڑھی ہے، پھر سجدہ سہو اس کے لیے علاج بھی موجود ہے، کیونکہ اور سہو ہوتا بھی ان کو ہے، انہوں نے کہا من یتدبر و یتفکر، جو نماز میں اور قرات میں تدبر و تفکر کرتا ہے وہ اللہ کے ان آیات میں اتنی کھو جاتا ہے کہ اس کو رکعتیں بھی بھول جاتی ہیں، اور جس نے صرف رکعتیں گننی ہوں وہ کبھی نہیں بھولے گا، جو آتا ہی نماز اس لیے پڑھنے ہے کہ میں گن لوں کہ یہ پہلی رکعت ہے، اب دوسری ہے، اب تیسری ہے، اب چوتھی، اس نے کیا بھولنا ہے، وہ تو رکعتیں گن رہا ہے، بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
بھولے گا تو وہ نہ کہ قرآن پڑھا اور آگے عذاب کی کوئی آیت آ گئی تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈر گیا، اب اسے پتہ نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے 1 رکعت پڑھی تھی یا 2 رکعتیں پڑھی، کیونکہ وہ قرآن میں ڈوب گیا ہے، تدبر کر رہا ہے، تفکر کر رہا ہے، اس لیے اس سے کبھی کبھی جو ہے وہ صاف بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج بھی موجود ہے کہ وہ سجدہ صاف کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو پورا فرما دیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی صاحب آیا تو آپ نے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور جب سلام پھیرا اور صحابی نے کہا، عرض کیا، قصرت الصلاۃ اب نسیت یا رسول اللہ۔ یاد رکھیں نسیان کا اور صاحب کا ایک فرق ہوتا ہے، بعد نے کہا اس کا تعلق قول سے ہوتا ہے، اس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، جب فعل میں ہو تو صاحب ہو گیا اور کلام میں ہو تو نسیان ہو گیا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ متقاربۃ المعنی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضور آپ بھول گئے یا نماز آج چھوٹی ہو گئی ہے کہ آپ نے 4 رکعت کے بجائے تو 2 رکعت پڑھائی ہے، اور حضور پاک یعنی اندازہ فرمائے اتنے یقین پہ فرماتے ہیں ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی اور نہ میں بھول گیا ہوں، میں نے ٹھیک پڑھائی ہے، یعنی اتنے یقین ہے، حالانکہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت، کتنا بڑا فرق ہے، یہ بھی نہیں نا کہ کوئی 1 آدھی رکوع کا فرق ہے یا سجدے کا فرق ہے، مکمل 2 رکعتوں کا فرق ہے، یعنی متواتر۔ اب 4 رکعتوں پہ آخر کتنی وقت لگتا ہے اور 2 میں کتنی وقت لگتا ہے، پوری 2 رکعتیں بھول گئے، لیکن فرماتے ہیں میں نہیں بھولا، میں نے ٹھیک پڑھایا ہے۔ صحابی نے پھر عرض کی ادب سے، اس نے کہا حضور ادب کی یہ بات ہے، گزارش یہ ہے کہ یا تو آپ بھول گئے اور یا پھر اللہ نے حکم فرما دیا ہے کہ آج 2 رکعتیں پڑھائیں، کیونکہ وحی کا تعلق آپ سے ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی اور نہ میں بھول گیا۔ جب صحابی نے تیسری دفعہ کہا تو حضور نے صحابہ کو دیکھا، فرمایا صدق ذو الیدین، یعنی اصدقہ، کیا میرے صحابی نے ٹھیک کہا ہے میں بھول گیا؟ انہوں نے کہا حضور صحابی نے ٹھیک کہا ہے، پڑھائی آپ نے 2 رکعتیں ہیں، پڑھائی نماز آپ نے 2 رکعتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعتیں پڑھائی اور نماز پوری فرمائی، اور امت کے لیے بہرحال ایک مسئلہ بھی بن گیا، ایک آسانی بھی پیدا ہو گئی قیامت تک کے لیے، کیونکہ حضور کے تو ہر عمل کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں ان صلاتہم، جو نمازوں سے، کیا مانا نماز کا وقت آ گیا نہیں پڑھے، نماز کا وقت آ گیا اور خیال کوئی نہیں، یؤخرون عن اوقاتہا، سورج پیلا ہونے لگا ٹکرے مار لی، جیسے حضور نے فرمایا منافق کی نماز، کہ جب بیٹھا رہا اور دیکھا کہ ابھی سورج ڈوبنے میں 5-10 منٹ باقی رہ گئے، چلو جی جلدی کرو عصر کا نماز پڑھ لیں، وقت نہ چلا جائے، اب فکر آ رہا ہے کہ وقت نہ چلا جائے، بدبخت آدمی تم بیٹھے ہوئے ہو، 3:45 بجے سے وقت شروع ہو گیا ہے، تم 4:45 بجے نہیں پڑھی، 5 تک پڑھ لیتے، 5:15، 5:30، جب 6:15 ہو گیا تم مغرب عصر پڑھ رہے ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا صلاۃ المنافق ہے، یہ منافق کی نماز۔ اور ہمارے علاقوں میں تو بعض مسجدوں میں اتنا اللہ ہدایت دے انہیں بھی، اور اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے، یعنی آمدن عصر کی نماز اتنی دیر سے پڑھتے ہیں، یعنی حقیقت بات ہے کہ حضور کا فرمان صحیح سچا ثابت آ رہا ہوتا ہے کہ سورج بالکل پیلے ہونے کے قریب آ چکا ہو۔ اور بعض ہمارے مساجد میں تو یہ مسئلہ ہے کہ جمعہ کی تقریر جو مولوی صاحب شروع کرتا ہے، عصر کا وقت آ جاتا ہے، جمعہ کی تقریر ہو رہی ہے، یہ ہمیں نہیں سمجھ آئی۔ اللہ کے بندوں کو کوئی اچھا، اگر کسی بیچارہ کوئی بیٹھا ہو نا میرے جیسا، وہ بیچارہ کہہ بھی دے کہ مولوی صاحب نماز کا وقت، ہاں کیا دیکھا آ گیا کوئی وہابی، آ گیا کوئی، نکالو اس کو مسجد بھی ڈھو ڈالو، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمیں نماز کے وقت کا پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم مولوی نہیں ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں ٹائم کو، ہمارے سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، او جناب پھر ساری تقریر جو ہے انشاءاللہ آپ پر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے۔ ہم تو ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ ہمیں گالیاں دیں، وہ ہمیں جو مرضی آئے کہیں، ہم تو اللہ کے کعبے میں بھی بیٹھ کر خدا بہتر جانتا ہے یہی دعا مانگتے، یا اللہ انہیں بھی ہدایت دے، یا الہ العالمین انہیں صحیح راستے پہ چلا دے۔ اللہ وہ بھی تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، بس پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، پھر اگر وہ گاڑی لائن پہ آ گئی تو چل پڑے گی۔ ہم تو ان کے لیے بھی ہمیشہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اکیلے ہوں، درس میں ہوں، حرم میں ہوں، کہیں ہوں، ہمیشہ دعا یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت، ان کے لیے اپنے نبی پاک کے نمونے کو، اسوہ کو اور سیرت کو اور آپ کے فرامین کو مقدم فرما دے کہ وہ ہر بات میں تیرے پاک نبی کی اتباع کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ الذین هم من صلاتهم
ساہون، ساہون کا معنی ہے غافلون، لاہون، غفلت کرنے والے، تاخیر کرنے والے، نماز کو نماز کے اوقات میں نہ ادا کرنے والے، اور یہ منافق کی صفت ہو سکتی ہے۔ ایک ہے منکر صلاۃ، اس کے تو کافر ہونے میں شک ہی کوئی نہیں۔ اچھا، ایک ہے تارک صلاۃ عمدن، وہ بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی کافر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے عمدن یعنی جان بوجھ کر، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی منع نہیں، عمدن اس نے اگر ایک نماز چھوڑ دی ہے، فرماتے ہیں کافر ہو جاتا ہے۔ اور ان کے نزدیک ان کا فتویٰ ہے، اور ان کا فتویٰ بھی ایسے نہیں ہے، وقت کے امام ہیں اور ظاہر حدیثوں کو سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ سارے قرآن پہ نظر ڈال لو، نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ نے کافروں والی صفتوں کے ساتھ ذکر کیا۔ جہاں جہاں بھی قرآن میں لفظ آئے گا کہ نماز پڑھنے والا جو ہے اس کو مومن کی صفت میں رکھا ہے، اور نماز نہ پڑھنے والا جو ہے اس کو اللہ نے کافروں کی صف میں ذکر کیا پورے قرآن مقدس کے اندر۔ اور اسی طرح حضور کا بھی فرمان ہے کہ جو شخص ایک نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھیں اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کریں، وہ تو کافر ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو؟ اس لیے ابھی سے آپ اچھا، اسی طرح وہ حکم ہے کہ اگر آپ مرد پڑھتا ہے اور بیوی نہیں پڑھتی، ان کے نزدیک تو بات ختم ہو گئی، بیوی کافر ہو گئی، پھر بھی نکاح ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اب ٹھنڈے دل سے آپ بھی میں بھی اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، غور کریں کہ ہم، ہمارے بچے، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارا ماحول کہ کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کو آمدن چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کہ نماز آئی تھی یا نہیں آئی تھی، یا پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اب ہم نے کوئی وقت آیا تھا نہیں آیا۔ یعنی بعض گھر مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے بھی موجود ہیں کہ سال میں صرف عید کے دن ان کے مرد کپڑے پہن کے عید کی نماز پہ جاتے ہیں، گھر میں تو وہ عید عورتیں تو ویسے پھر نہیں پڑتی۔ یعنی گھر میں تو نماز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا جی۔ مرد بھی اگر نماز پڑھے گا تو عید کے لیے چلا جائے گا، نماز پڑھائے گا، یا کبھی کبھی جمعہ پہ چلا جائے گا، یا کبھی کچھ لوگوں کو دکھانا مقصود ہو کہ بھی کوئی جلسہ ہے، کوئی اجتماع ہے، لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ فلاں آدمی نے نماز نہیں پڑھی، آ گیا کھڑا ہو گیا نماز پڑھ لے۔ ورنہ 6 مہینے، سال 2 سال ایسے ان پہ گزر جاتے ہیں کہ گھروں کے اندر نماز آتی ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی بڑے ہمارے ساتھی بیچارے جو جاتے ہیں دین کے کاموں کے لیے، وہ کہتے ہیں ایسے ایسے مسلمان بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو ہم ملے ان سے پوچھا وہ نماز نہیں جانتے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھنا ہے۔ ایسے بھی مسلمان دیکھے کہ سفید داڑیاں ہو گئی، ان کو سورۃ قل ھو اللہ احد بھی یاد نہیں، اتنی چھوٹی سی سورت مبارک ہے وہ بھی یاد نہیں، اور ہے مسلمان، سفید داڑھی ہے، باپ مسلمان، دادا مسلمان، یعنی نسلی مسلمان، لیکن نماز کا کوئی پتہ نہیں۔ کتنے گھرانے ہیں جن کی عورتوں کو وضو کرنے کا پتہ نہیں، کتنے گھرانے ہیں جن کی عورتوں کو حیض اور نفاس سے غسل کا پتہ نہیں، حلال اور حرام کا پتہ نہیں، طہارت اور جنابت کا پتہ نہیں، جن کو یہ پتہ۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں جو یہاں مکے میں اور قریب میں رہنے والے جدے میں، یعنی کئی دفعہ، ایک دفعہ میرا ایک واقف ہے، ان کے گھر میں گئے تو نماز کا وقت جو تھا ہو گیا تھا اور مسجد کوئی قریب نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا الحمدللہ، میں نے کہا ابھی مسجد آپ کے، انہوں نے کہا جی مسجد تو ہے لیکن ذرا دور ہے۔ میں نے کہا اگر ہم کوشش کریں، گاڑی سے بھی جائیں، کار سے جائیں تو جماعت مل جائے گی؟ اس نے کہا جی نہیں، جماعت ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھا پھر ہم یہاں جماعت کرتے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب اس بیچارے کو بھی مجبوری ہو گئی، اس کو بھی وضو کرنا پڑ گیا۔ اب مولوی مہمان گلے میں پڑ گیا، نماز تو پڑھنی تھی اس نے، خیر جی ہو گیا، وضو شضو کر کے آ گیا۔ اب سب سے تو پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بھی ہم نماز کہاں پڑھیں؟ میں نے کہا بھی آپ کے گھر میں جو کارپیٹ کالینے والی نے بچھی ہیں ٹھیک ہے، پاک ہیں؟ اس نے کہا جی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں، تو اس لیے مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بچے نے یہاں کچھ کیا ہو، پیشاب کر دیا ہو، کچھ کر دیا ہو، سوکھ گیا ہو۔ میں نے کہا کہ پھر مصلی، اس نے کہا جی ایسی غلطی تو ہم نے کبھی نہیں کی، گھر میں مصلی رکھیں۔ میں نے کہا اچھا بھی کوئی چادر لے آؤ، اپنا کوئی اچھی پاک چادر مل جائے
تو اس نے کہا کہ جی چادر کا بھی مجھے کوئی خاص تسلی نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں لان میں, یا ہم ہمارے یہ رومال بڑے کام دیتے ہیں نا, یہ بڑا رومال ہوتا ہے نا, بچھا دو تو 2 آدمی اسی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. خیر 2-3 رومال تھے, ہم نے کہا یہ ہو جائے گا. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کعبہ شریف کدھر ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہے. اب خود فیصلہ کریں آپ. میں نے کہا اللہ کے بندے تم جدے میں رہتے ہو, یعنی کعبہ شریف سے 70 کلومیٹر دور رہتے ہو, تمہیں کعبہ شریف کا پتہ نہیں ہے کہ کعبہ کدھر ہے؟ کہتے جی میں نے کوئی خیال ہی نہیں کیا. میں نے کہا خیال کا کیا مطلب, یعنی کبھی تمہارے گھر میں نماز؟ نے کہا جی نماز ہوتی تو پھر کعبے کا پتہ نہ ہوتا. یعنی کیا خیال ہے آپ کا ہمارے اسلام کے بارے میں؟ آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں نے کہا اللہ کے بندے ہم تو تیرے گھر کے اندر ہیں نا, اور بڑا ماشاءاللہ بڑا گھر, بڑا ولا شلا اس کا. میں نے کہا ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم شہر میں پتہ نہیں کس جانب پہ ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ لگ رہا نا کہ کعبہ شریف کس. اچھا میں نے اس سے کہا ایسا کرو جلدی سے باہر نکل کر کوئی مسجد کا مینار تمہیں نظر آتا اس سے اندازہ کرو نماز تو ہم صحیح پڑھیں خدا کے بندے. تو وہ گیا, اس نے کہا ہاں جی مسجد کا مینار میں دیکھا ہوں, اور کعبہ شریف مثال کے طور پر یوں ہے. مجھے شک, میں نے کہا یار سمجھ نہیں آتی کہ یہاں کعبہ یوں ہو, کعبہ تو یوں ہونا چاہیے. تو پھر میں نے خود باہر نکلا, میں نے کہا ابھی کیسے آپ نے اندازہ لگایا حضرت کہ کعبہ شریف یوں ہے؟ کہتے جی وہ مینار. میں نے کہا خدا کے بندے مینار کس طرف ہے؟ تو وہ بالکل کعبہ یوں تھا, یعنی بالکل الٹ جو حضرت بتا رہے تھے. یعنی جو نماز ہمیں پڑھوا رہے تھے وہ بھی کعبے کے خلاف گنگا کی طرف, گنگا اور جمنا کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ لیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خیر بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ, اور مسلمان ماشاءاللہ مسلمان پکا ٹھیٹ نسلی مسلمان, باپ بھی مسلمان, ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خیر بہرحال جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا, خدا کرے. اب مجھے کسی نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے, الحمدللہ شکر ہے اللہ کا, اللہ کی مہربانی ہے. اگر ہماری محنت اللہ نے قبول فرما لی اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اصل تو اللہ کا فضل و رحمت ہوتی ہے کہ بات میں اثر پیدا فرما دے. بات کے اندر کوئی اثر پیدا کر دیں تو ایک چھوٹی سی بات بھی دل پہ گھر کر جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا فویل للذین هم من صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. اگر پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں, اور پہلے تو پڑھتے ہی نہیں. اگر کبھی پڑھیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور جو کام دکھانے کے لیے کیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں. الذین یمنعون الماعون, اور جو ادا نہیں کرتے زکوٰۃ کو. تو اس کے اندر ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے, اور زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی. صاحب کہف کے ساتھ ہاں کتے کا ذکر موجود ہے قرآن مقدس میں, لیکن آگے تفصیل نہیں ہے کہ اس کو جنت میں بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے. اصحاب کہف میں سے ایک اصحاب کہف شہر میں آیا, ہاں تو قرآن میں لکھا ہے فبعثوا احدکم الی المدینہ, تو قرآن میں موجود ہے. ایک کو بھیجا انہوں نے کہ جا کر تم کچھ سودا لے آؤ, کھانا پینا لے آؤ. عورت اگر حاملہ ہو جائے تو حمل کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں, بالکل مل سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. کب تک مل سکتے ہیں؟ آخر تک مل سکتے ہیں, چاہے آخری مہینہ بھی ہو مل سکتے ہیں, ولادت سے 2 دن قبل بھی مل سکتے ہیں. ہاں اگر کسی طبیب نے اور لیڈی ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ کوئی وجہ ہے یا نقصان, ورنہ شرعاً کوئی منع نہیں, اسلام کے اندر کوئی منع نہیں. وہاں اگر کوئی قانونی یعنی طبی معذوری ہو جائے پھر علیحدہ بات ہے, ورنہ شریعت کے اندر کوئی منع نہیں. حرم شریف میں جو تفسیر ہے ہم اٹھا لیں, کیوں اٹھا لیں بھائی؟ وہ تو حرم شریف کے لیے ہے, آپ کے لیے تو نہیں ہے. میں پڑھ کے واپس رکھ لوں گا. اگر آپ کا گھر حرم کے اندر ہے تو پھر پڑھ کے آپ رکھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ نہ اٹھائیں آپ. میرا مشورہ مانیں, مسجد الحرام میں جو تفاسیر ہیں وہ مسجد میں رہنے دیں. آپ جا کر شؤون المصاحف میں درخواست دے دیں, آپ کو باقاعدہ ایک ہدیے کے طور پر وہ دے دیں گے. وہ آپ کو مفت مل جائے گی, اور آپ کا پھر ملک ہوگا, اپنے گھر میں بھی لے جائیں. نہیں میں بیمار ہوں, اللہ شفا عطا فرمائے. اور تو اوپر تو حدیث مبارک لکھی ہے, حدیث صحیح ہے. بس ہم اسلام آباد سے آئے تھے اور ہمارا ویزا بالکل ختم ہونے والا تھا, 9 گھنٹے صرف باقی تھے. ہم اسلام آباد سے سیدھا جدے پہنچے, اس لیے ہم نے احرام جو ہے نہیں باندھا, اور جدے سے یعنی آپ کو ویزے کے ختم ہونے کا فکر تھا, احرام کا نہیں تھا.
ویزے کے تو گھنٹے آپ نے گنے ہوئے ہیں کہ 9 گھنٹے ویزے میں باقی تھے، لیکن اللہ کے حکم پورا کرنے میں کبھی گھنٹے گنے؟ ایک بکری ادا کرو پھر کبھی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ، ایک دم ادا فرما دیں کبھی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ میقات سے گزر آئے ہیں۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ویزا ختم ہونے۔ آپ جہاز پہ بیٹھے بیٹھے احرام باندھ رہے تھے، آپ نے کیا کرنا تھا؟ جہاز میں تو میرے بھائی آپ چڑھ گئے، جب آپ جہاز میں بیٹھ گئے اور جہاز جب چل پڑا اور جہاز کے 1-2 گھنٹے کے بعد بھی آپ آرام سے بیٹھے بیٹھے قمیص اتار لیتے، وہیں چادر باندھ کے بیٹھ جاتے، بات ختم۔ اگر چادر بھی نہ ہو صرف آدمی قمیص اتار کے نیت کر کے بیٹھ جائے تب بھی حرام ہو گیا، جب جہاز سے اترے چادر باندھ رہے۔ تو آپ کے لیے تو سارے مسئلے آسان تھے۔ تو بہرحال، اور پھر آپ نے باقاعدہ احرام بھی باندھا، اس لیے اب آپ اس سے بھی نہیں بچ سکتے کہ جی میں تو کاروبار کے معاملے میں آ رہا تھا اور جا رہا تھا، اس لیے دم جو ہے سب کے نزدیک آپ کو دینی پڑے گی۔ حضور اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کے باب میں ہم نے چند آدمی کے نام دیکھتے ہیں شرعاً، کیا چند آدمی کے نام لکھے؟ مجھے کیا پتا ہے کیا ہے نام، جب آگے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں ہم مسلمان کی نظر میں برا دیکھا جاتا ہے۔ کیا برا دیکھا جاتا ہے؟ آپ بتائیں کیا دیکھا ہے آپ؟ کیا ہے دروازے پہ لکھا ہوا؟ کیا برا دیکھا گیا؟ مسجد توڑ کر مکان بنا لینا، کوئی مکان نہیں بنایا گیا۔ جو آپ کو فکر ہے کہ حضرت بلال کا مسجد، تو حضرت بلال کا مسجد ہی کوئی نہیں تھا مکے میں، وہ تو غریب تھے، وہ تو غلام تھے، ان کی مسجد کہاں آ گئی؟ ان کو تو خریدا حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں سے اور حضور کا غلام بنا دیا، پھر وہ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، تو حضرت بلال کی مسجد کہاں سے آ گئی؟ ایسے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو گھر بھی نہیں تھا بیچارے کا، نہ گھر تھا نہ دروازہ تھا، نہ مسکین تھے، غلام تھے امیہ ابن خلف کے۔ حضرت ابی بکر نے ان کو غلامی سے خریدا، خریدنے کے بعد آزاد کر کے حضور کو عطا فرما دیا۔ پھر ساری زندگی جب حضور مدینے گئے تو مدینے، سفر میں تو سفر میں، حضر میں تو حضر میں حضور کے مؤذن بنے۔ کہاں انہوں نے مسجد بنائی تھی کہ توڑ دی گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگ بس قصے بنا لیتے ہیں اپنے گھر سے۔ اگر جمعرات کے دن روٹی آگے رکھ کر پتہ نہیں ختم دیتے ہیں، روٹی آگے رکھ کے کیوں ختم؟ روٹی نہ ہو تو ختم لڑتا ہے یا روٹی ختم سنتی ہے؟ بدعت ہے، خام خواہ کے لیے بدعات ہیں، روایت۔ روٹی آگے رکھے پھر ختم پڑیں گے، پھر روٹی پہ پڑھ رہے ہو، یعنی اگر روٹی دور ہوتی ہے آپ کا اثر نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ کا اثر اتنا نہیں پہنچتا تو روٹی پر بھی انشاءاللہ نہیں پہنچتا۔ بھئی سیدھی بات ہے کہ کھانا کھا لیں اور کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المؤمنین، جو حضور نے دعا سکھلائی۔ کھانا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ کا اگر کسی کے لیے خیرات تھی تو آپ نے جب نیت کی، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، ثواب عطا فرما دیں۔ چاہے آپ ختم پڑھو چاہے ختم نہ پڑھو، چاہے اس وقت لوگوں کو سناؤ چاہے نہ سناؤ، اللہ دلوں کو جانتے۔